بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کبھی ایک بات نوٹ کی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی پرسنالٹی کے متعلق کافی کچھ بتایا ہے۔ مثلاً 2 جگہ تو یہ بتایا ہے کہ وہ ایک بہت ہی نرم دل کے مالک تھے، ایک بہت پیار کرنے والی شخصیت، ایک رحم دل، سورہ توبہ میں اور سورہ ہود میں۔ لیکن اگر آپ میری طرح قرآن پاک کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو نظر آتا ہے، ایک متجسس شخصیت۔ مثلاً کبھی وہ ستاروں کی طرف دیکھ کر سوچتے ہیں کہ شاید یہ میرا رب ہے، لیکن پھر اسے غروب ہوتا دیکھ کر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 76۔ پھر کبھی وہ چاند کو چمکتا دیکھ کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید یہ میرا رب ہے، لیکن وہ بھی غروب ہو جاتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 77۔ صرف یہاں تک ہی نہیں بلکہ جب وہ سورج کو نکلتا دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی تجسس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ تو سب سے بڑا ہے، شاید یہ میرا رب ہے، لیکن بالآخر اسے بھی غروب ہوتا دیکھ کر اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 78۔ آپ کچھ نوٹس کر رہے ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ نبوت کے بعد بھی ان کا تجسس ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے مردے زندہ ہوتے دیکھنے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 260۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ایمان تو ہے، لیکن اے اللہ میرے دل کو سکون آ جائے۔ سورہ بقرہ 260۔ اور پھر 4 پرندے ذبح کر کے پہاڑوں پر رکھنے والا واقعہ ہوتا ہے کہ جو زندہ ہو کر ان کے پاس بھاگتے چلے آتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 260۔ لیکن اپنے اس پیٹرن میں بھی مجھے جو سب سے خوبصورت بات نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے تجسس کو پورا کیا۔ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھا دیں تاکہ اسے پورا یقین آ جائے۔ سورہ انعام آیت نمبر 75۔ صرف 1 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ انہوں نے کیا کیا مخلوقات دیکھ لی ہوں گی۔ اگر آپ امیجن نہیں کر پا رہے تو میں آپ کو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عائش ایک تابعی تھے۔ انہیں یہ بات ایک صحابی نے بتائی کہ ایک مرتبہ ہم صبح کے وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ایک حیرت انگیز سی خوشی اور چمک نظر آ رہی ہے۔ جب ہم نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رات کو دیکھا اپنا ایک خواب سنایا کہ آج رات میں نے اپنے رب کو سب سے بہترین شکل میں دیکھا اور میں نے کہا کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ اور پھر اس نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کاندھوں کے درمیان اس طرح رکھا کہ مجھے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور اس وقت آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز میرے سامنے آ گئی۔ مستند احمد 8979۔ اور یہاں تک بتانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ انعام کی وہی آیت تلاوت کی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات دکھا دیں تاکہ اسے پورا یقین آ جائے۔ اور اب آپ امیجن کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کون کون سی مخلوقات دکھا دی گئی ہوں گی۔ امیجن کریں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کچھ دیکھ لیا ہوگا کہ جس نے انہیں اتنا یقین دلا دیا کہ
وہ اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے لگے تھے۔ لیکن مزے کی بات کہ پیٹرن یہاں بریک نہیں ہوتا۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے تو اس رات کے لیے سورہ نجم میں بالخصوص ایک آیت آئی، ایک ایسی آیت جو چھٹے اور ساتویں آسمان کے حوالے سے ہے، سدرۃ المنتہا اور جنت المأویٰ کے قریب۔ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دیکھ لیں۔ سورہ نجم آیت نمبر 18۔ ساتویں آسمان کے اوپر وہ جگہ جہاں بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور شخص کو بھی دیکھا تھا، ایک ایسے نبی کہ جو نشانیوں کے بارے میں بہت متجسس ہوا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن دلچسپ بات تو یہ ہے کہ پیٹرن یہاں بھی بریک نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹھنے کے پوسچر پر غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح 5863۔ جیسے ایک مطمئن شخص اپنے تمام تجسس پورے ہونے کے بعد ٹیک لگا کر سکون سے بیٹھا ہو۔ یاد ہے انہوں نے ہی تو یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے کوئی بڑی نشانی دکھا دے تاکہ میرے دل کو سکون آ جائے، اور اس وقت بڑی بڑی نشانیوں والی جگہ پر وہ کیسے پرسکون ہو کر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ لیکن میرا پیٹرن یہاں بھی بریک نہیں ہوتا۔ اس کا آغاز میں نے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے ایک خاص پہلو سے کیا تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ تعریف کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بہت نرم دل انسان تھے، ایک مخلص دل والے انسان۔ لہٰذا ساتویں آسمان کے اوپر انہیں ایک ایسا چارج دیا گیا جسے واقعی ایک نرم دل والا انسان ہی کر سکتا ہے۔ امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوات میں معراج کی تاریخ کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کے اندر مجھے اپنا پیٹرن پورا ہوا ملا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو اس وقت ان کے پاس بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھیل رہے تھے۔ یہ ان بچوں کی روحیں تھیں جو بہت چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں جن کی روحیں ایک بہت ہی نرم دل نبی کے پاس ساتویں آسمان پر کھیلنے چلی جاتی ہیں۔ وہ نرم دل نبی جو اپنے تمام تجسس پورے ہونے کے بعد پرسکون ہو کر بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، ایک ایسے درخت کے نیچے کہ جس کے پتے چراغوں جیسے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیو آپ کو متواتر مل سکے۔